دوستان محترم، میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا آسان فہم ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشنی کتاب ہے۔ اکثر اس موضوع پر آپ علماء کرام سے گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا انداز کچھ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو تھوڑا اور طریقے سے کیا جائے۔ دوستان محترم، یہ آیت کریمہ دراصل دو اعتراضوں کا جواب ہے۔ معترضین نے ایک اعتراض کو یہ کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہی نہیں، یہ خود ہی ان کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا ان کا جو اعتراض تھا، آج تک وہی اعتراض ان کی اولادوں میں چلتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تو ہیں لیکن محض ہمارے جیسے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن ہیں ہماری طرح، جیسے ہم ہیں اسی طرح یہ ہیں۔ یہ جو کفار کا اعتراض تھا آج تک یہی چلتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جیسے ہم ہیں اسی طرح حضور بھی ہیں، بس اتنا سا فرق ہے کہ ان کی طرف وہی ہوتی ہے، ہماری طرف وہی نہیں ہوتی۔ اور دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، یہ سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، ان کا سونا جاگنا دیکھو، یہ اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو۔ تم دیکھو تو صحیح، غزوہ احد میں جب ان کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت خون نکلا، اور طائف کی وادی میں جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر بھی خون نکلا۔ تو یہ سارے تقاضے بتاتے ہیں، یہ سارے معاملات بتاتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں، وہ کھاتے بھی ہماری طرح ہیں، پیتے بھی ہماری طرح ہیں، چلتے بھی ہماری طرح ہیں، اٹھتے بھی ہماری طرح ہیں، سوتے جاگتے بھی ہماری طرح ہیں، جیسے ہمارا خون نکلتا ہے ان کا بھی خون نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، تو اللہ پاک نے ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیا، فرمایا قد جاءکم من اللہ۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، لوگوں میرے محبوب کے بارے میں شک نہ کرنا، میں تحقیق تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہ تحقیق کسی ڈاکٹر کی نہیں ہے، کسی مفتی کی نہیں ہے، کسی ایس ایچ او کی تحقیق نہیں ہے۔ زمانے میں ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بندہ تحقیق کرتا ہے تو بڑا بندہ اس تحقیق کو ختم کر سکتا ہے، اگر ایس ایچ او تحقیق کرتا ہے تو ایس پی اس تحقیق کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اگر ایس پی کی تحقیق ہوتی ہے تو پھر لوئر کورٹ اس تحقیق کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تحقیق اگر لوئر کورٹ کی ہوتی ہے تو سیشن کورٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اگر سیشن کورٹ کی تحقیق ہوتی ہے تو پھر ہائی کورٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے تحقیق کی ہو ہائی کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے، ہائی کورٹ نے تحقیق کی ہو لوئر کورٹ کے سیشن کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے، کورٹ کی تحقیق ہو کوئی ایس ایچ او اس کو ریجیکٹ کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یارو اگر کوئی نیچے والا تحقیق کرتا ہے اوپر والا ریجیکٹ کر سکتا ہے، لیکن اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم، یہ تحقیق کسی اور کی نہیں، یہ خالق کائنات کی تحقیق ہے۔ رب ہو کر کہتا ہے لوگوں میری تحقیق یہ ہے کہ میں نے اپنا پیارا محمد مصطفیٰ تمہیں دے دیا ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ، پہلا اعتراض ختم ہو گیا۔ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے ان کو جواب دے دیا قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور تحقیق یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس تحقیق کو کوئی خدا سے بڑا ہوگا تو ریجیکٹ کرے گا نا۔
کوئی خدا سے بڑا ہوگا اور خدا سے کوئی اوپر ہوگا تو ریجیکٹ کرے گا نا. تو اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آ گئے. اور جنہوں نے کہا تھا کہ آ تو گئے ہیں اللہ کی طرف سے لیکن ہیں ہمارے جیسے، انہوں نے کہا ان کا چلنا دیکھو، ان کا اٹھنا دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو، ان کا سونا دیکھو، ان کا جاگنا دیکھو اور ان کا خون بہنا دیکھو. انہیں جواب دیا قد جاءکم من اللہ نور، یہ تم جیسے نہیں ہیں، تمہاری مثال نہیں ہے، تمہاری نظیر نہیں ہے. انہوں نے اگر کھایا ہے تو کھانا ان کا محتاج ہے، یہ کھانے کے محتاج نہیں. اگر انہوں نے پیا ہے تو پینا پانی جو ہے وہ ان کا محتاج ہے، یہ پانی کے محتاج نہیں. اگر انہوں نے سانس لی ہے تو یہ ہوائیں ان کی محتاج ہیں، یہ ہواؤں کے محتاج نہیں. تم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں. ارے تم نے یہی دیکھا کہ ان کے معاملات ایسے ہیں، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کہکشاؤں سے گزر کیسے ہوتا ہے ان کا. تم نے یہ نہیں دیکھا، یہ تو دیکھا کہ یہ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ارے محبوب کو سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اٹھتے کہنے والوں وہ ہمارے جیسے ہیں. جواب ملتا ہے اگر تم نے ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا دیکھا ہے تو کیا کشاؤں سے گزرتا ہوا نہیں دیکھا، عرش بری پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ طائف میں ان کا خون بہا تھا، اگر یہ دیکھتے ہو کہ احد میں خون نکلا تھا تو یہ بھی تو دیکھو نا معراج کی رات جب شق صدر ہوا، سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، ارے پورا سینہ چیر دیا گیا، اس کے باوجود خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا. ارے یہ دیکھنے والوں اگر حضور کا خون نکلا ہے، حضور ہم جیسے ہیں، تم اس کو دیکھ کر یوں سمجھتے ہو کہ حضور ہمارے جیسے ہیں. حضور مکے میں چلے لہذا ہمارے جیسے ہو گئے، مکے کی گلیوں میں چلے ہمارے جیسے ہو گئے. ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں ارے مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھنے والوں لامتا کی حدوں کو عبور کرتا ہوا بھی تو دیکھو. ابو جہل کی مٹھی میں کلمے پڑھاتا ہوا بھی تو دیکھو، کنکریوں سے کلمے پڑھاتا ہوا بھی تو دیکھو. اور یہ بھی تو دیکھو کہ درخت سجدے کس کو کرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو جانور تابعداری کس کی کرتے ہیں. ارے یہ نہ دیکھو کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلے ہیں. حضور نے زندگی ہماری طرح گزار کر لوگوں کو پیغام یہ دیا کہ کہیں مجھے خدا نہ سمجھنا، لیکن بے مثل زندگی گزار کر یہ پیغام دیا کہ خدا سے جدا بھی نہ سمجھنا. یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بھی ہماری جیسے. تو اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا. بولیے نور. اب یہ نور کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو چونکہ حضور کی عظمت ہے نا، حضور کی عظمت عظم نہیں ہوتی. وہ جی نور بھی قرآن ہے، کتاب مبین بھی قرآن ہے، تو چلیں ہماری نہیں مانتے. امام احمد رضا کی بات کروں تو شاید تم نہ مانو، محقق علی الاطلاق کی بات کروں تو شاید نہ مانو. امام ابن جریر کی بات کرتا ہوں. امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں کیا لکھا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور. نور سے مراد کیا ہے؟ امام ابن جریر کہتے ہیں یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور وہ کیسا نور؟ الذی انار اللہ بہ الحق واظہر بہ الاسلام ومحکم بہ الشرک. یہ نور کیسا؟ جس نور نے حق کو ظاہر کر دیا، جس نور نے اسلام کو روشن کر دیا. آج اسلام زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جس نور کے صدقے اسلام زندہ ہوا ہے اس نور کے منکر ہونے والوں. امام ابن جریر کہتے ہیں الذی انار اللہ بہ الحق، اس نور کے صدقے ہی حق واضح ہوا ہے. اگر یہ نور نہ آتا
تو خدا کی پہچان نہ ہوتی. اور حدیث قدسی تو یہاں تک کہہ رہی ہے, حضور فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا, یہ حدیث قدسی ہے. حضور فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی میری پہچان کرے, کوئی میری پہچان کرے, کوئی پہچانے کہ میں خدا ہوں. خدا کی پہچان کا ذریعہ کیا بنا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. میں نے محمد مصطفیٰ کے بولیے نور کو پیدا. امام ابن جریر نے آگے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا, کہا فَهُوَ نُورٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنِ اسْتَنَارَ. کہا حضور نور ہیں, لیکن کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو نور حاصل کرنا چاہے. جڑے ویسے ہی بجھے ہوئے ہیں انہوں نے نور دی تھی سمجھنا. ہمارے استاد گرامی ایک جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے چہرے نور کی طرح چمکتے ہیں اس لیے کہ ہم نور والے محبوب کی باتیں کرتے ہیں. ہم نور والے محبوب کی باتیں کرتے ہیں. فَهُوَ نُورٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ, حضور نور ہیں اس بندے کے لیے جو حضور کے نور سے روشنی لینا چاہے, جو حضور کے نور سے روشنی لینا چاہے. اور آگے ایک بات اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کے بارے میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں کیا لکھا. انہوں نے کہا کہ حضور کے لباس جو ہیں وہ 3 قسم کے لباس ہیں. توجہ ہے جی, حضور کا لباس 3 قسم کا ہے. ایک ہے لباس بشری, ایک ہے لباس ملکی, اور ایک ہے لباس حقیقی. ایک لباس بشری ہے, ایک لباس ملکی ہے, اور ایک لباس حقیقی ہے. لباس بشری وہ لباس جو پہن کر حضور ہمارے پاس تشریف لائے, وہ ہماری سہولت کے لیے, ورنہ اگر حضور ملک بن کر آتے, فرشتہ بن کر آتے, تو ہم حضور سے استفادہ نہ کر سکتے, ہم حضور کے نور سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے. حضور ہمارے پاس تشریف لائے لباس بشری میں, جس کو اللہ پاک نے بیان کیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ, یہ حضور کا لباس بشری تھا. اور لفظ قل کے مخاطب کون تھے؟ توجہ میری طرف. لفظ قل کے مخاطب کون تھے؟ کیا ابو بکر صدیق تھے؟ کیا عمر فاروق تھے؟ کیا عثمان غنی تھے؟ کیا مولا علی تھے؟ کیا حضرت بلال تھے؟ کیا سلمان فارسی تھے؟ کیا حضرت طلحہ تھے؟ کیا حضرت زبیر تھے؟ کیا حضرت امیر حمزہ تھے؟ کیا حضرت عباس تھے؟ قطعاً ایسا نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ قل کے مخاطب کافر تھے, مشرک تھے, ابو جہل تھے, ابو جہلی تھے. ابو جہل اور ابو جہلیوں سے جب حضور نے کلام کیا تو اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب ان کو کہہ دو کہ میں فقط بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. یوحا الیہ, میری طرف وحی ہوتی ہے. لیکن جب کلام ہوا اپنوں سے, جب کلام ہوا ابو بکر صدیق سے, جب کلام ہوا فاروق اعظم سے, سوم وصال رکھے جب صحابہ نے, سوم وصال کے دوران جب صحابہ کرام کمزور ہوئے, حضور نے صحابہ سے پوچھا صحابہ کمزور کیوں ہو گئے؟ عرض کی آقا ہم نے بھی روزے رکھے. حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ تم روزے رکھو؟ عرض کی آقا ہم نے آپ کو دیکھا, جیسے آپ نے روزے رکھے اسی طرح ہم نے بھی روزے رکھے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ جب اپنوں سے کلام کیا تو فرمایا تم میں سے کوئی میری مثل ہو ہی نہیں سکتا. جب غیروں سے کلام کیا تو کہا میں تم جیسا بشر ہوں. اب بھی جو حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کا کس ٹولے سے تعلق ہے. دوستان محترم,
اگر یہیں پہ بات رکھو تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اپنے موضوع کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوسری بات، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضور کا دوسرا لباس ہے لباس ملاکی۔ یہ وہ لباس ہے کہ جس لباس میں حضور کھانے پینے کے محتاج نہیں رہتے، جس لباس میں بولیے حضور کھانے پینے کے محتاج ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہی صوم وصال، صحابہ نے جب یہ عرض کی آقا ہم نے آپ کو دیکھا جیسے آپ روزے رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھنے شروع کیے، تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی ان اللہ ہوا یطعمنی و یسقینی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کوئی عام انسان تو نہیں ہے، وہ حضور کے پیارے محبوب جو خلوت میں بھی حضور کے ساتھ، جلوت میں بھی حضور کے ساتھ، ہر وقت نبی پاک کی صحبت میں رہنے والے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں آقا آپ کو اللہ نے کتنی عظمتیں دی ہیں، کتنا مقام دیا ہے، کتنی عظمتیں دی ہیں، کتنے رتبے دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر تو نے میری عظمتیں دیکھی ہیں، تو نے دیکھا ہے میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تو نے دیکھا ہے میں نے سورج کو واپس بھی پلٹایا، تو نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن باوجود اس کے تو خلوت میں بھی میرا ساتھی ہے، جلوت کا بھی میرا ساتھی ہے، غار میں بھی میرے ساتھ تو ہی تھا، لیکن اس کے باوجود لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ اب رب کے سوا کون کون ہوتے ہیں؟ رب کے سوا میں کون کون آتے ہیں؟ میں یہاں سے بات شروع کروں تو رب کے سوا میں غوث اعظم بھی آتے ہیں، امام اعظم بھی آتے ہیں، امام حسین بھی آتے ہیں، مولا مشکل کشا بھی آتے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی آتے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی آتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں۔ سوا اللہ میں، اللہ کے سوا میں میکائیل بھی آتا ہے، اسرافیل بھی آتا ہے، اسرائیل بھی آتے ہیں، جبرائیل بھی آتے ہیں۔ ارے حضور کی صحبت میں رہنے والے ابو بکر بھی نہ جان سکے حضور کی حقیقت کیا ہے، اور سدرۃ المنتہا تک حضور کے ساتھ چلنے والے جبریل امین بھی نہ پہچان سکے حضور کی حقیقت کیا ہے، تو اس دور کے لوگ نہ پہچان سکے حضور کی حقیقت کیا ہے، تو آج کا بندہ کہتا ہے حضور ہمارے جیسے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفا شریف، اس کی شرح نسیم الریاض، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب جبریل امین سدرۃ المنتہا سے لے کر فرشتوں کی جماعت کو چلتے ہیں کسی نبی کے پاس، کسی بھی نبی کے پاس، عام نبی کی بات ہے، کسی بھی نبی کے پاس آنے کے لیے جب فرشتے وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس نبی کو آنے والے فرشتوں کے ارادے کا بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ بتائیے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر کتنا ہے؟ 500 سال پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا جو سفر ہے 500 سال ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی سواری کے حساب سے ہے۔ اور پھر آسمان کی جو اپنی موٹائی ہے وہ بھی 500 سال، تو ایک آسمان کو طے کرنے میں کتنا عرصہ لگا؟ 1000 سال۔ تو 7 آسمانوں کو عبور کرنے میں کتنا عرصہ لگا؟ 7000 سال۔ اور پھر اوپر سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، تو پھر بتائیے وہاں سے کھڑا ہو کر فرشتہ اگر ارادہ کرتا ہے کہ میں نبی کے پاس جانے والا ہوں تو وہ عام نبی جو ہے وہ پہچان جاتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے۔ ہمارے اور حضور کے روزے کے درمیان کتنی سی مسافت ہے۔ میرے امام نے کہا ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔
आला हजरत ने तो कमाल कर दिया। हुजूर से जिस चीज को निस्बत हुई ना, उस चीज में भी नूर आ गया। मदीना मुनव्वरा, पूरी कायनात में बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन लफ्ज़ मुनव्वर किसी शहर के साथ नहीं लगता। यूरोप के कुमकुमे बड़े बड़े शहरों में लगे हुए हैं, लेकिन किसी शहर को शहर मुनव्वर नहीं कहा जाता। अगर कहा जाता है तो सिर्फ उसी शहर को शहर मुनव्वर कहा जाता है जिस शहर में कमली वाले आका तशरीफ फरमा है। किसी को ज़ुन्नुरैन नहीं कहा जाता। सैयदना उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, इसलिए कि यके बाद दीगरे दो शहजादियां हुजूर की उनके घर थी, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा उम्मे कलसूम। दो शहजादियां हजरत उस्मान गनी के घर थी तो ज़ुन्नुरैन बन गए। एक शहजादी हजरत मौला अली के घर थी तो वो इल्म के शहर के दरवाजा बन गए। और इल्म भी बजाते खुद एक नूर का नाम है। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। जानते हो इमाम अहमद रजा कौन है? थोड़ी सी बात कर दो, इमाम अहमद रजा कौन है? एक अंग्रेज आया ना आला हजरत के पास, कहने लगा हजरत, बात बड़ी काबिल तवज्जो। अंग्रेज आया, कहने लगा जी हदीस ये है, उलमा अंबिया के वारिस हैं, अल्लाह ने नबियों को हर चीज़ की बोली का इल्म दिया है। अंग्रेज था लेकिन इनसे वो भी बेहतर ही था वैसे, क्योंकि मानने के करीब था ना। वो कहता है जनाब अल्लाह ने अपने नबियों को हर जानवर की बोली का इल्म दिया है, उलमा अंबिया के वारिस हैं, क्या इस विरासत का कुछ हिस्सा आपको भी मिला? इमाम अहमद रजा कहते हैं हाँ हाँ इस विरासत का हिस्सा मुझे मिला है, लेकिन इस विरासत का हिस्सा किसे मिलेगा? उसी को ही तो मिलेगा ना जो कहते हैं मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ हो रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी लानहर की है, मुजरम बुलाए आते हैं जाओ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। जो करीमों के दर से हर वक्त सामने आकर मांगने वाला हो। इमाम अहमद रजा जब हुजूर के रोजे के सामने जाता है, ज़ियारत नहीं हो रही, मदीना में ज़ियारत नहीं हो रही, आला हजरत कहते हैं कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ए अहमद रजा तेरी बात कौन पूछेगा, तेरे जैसे हजारों आशिक यहाँ पे फिर रहे हैं। बस इतनी बात कही, हुजूर का चेहरा अनवर सामने आ गया, हुजूर सामने आ गए। इमाम अहमद रजा ने कहा पेशे नजर है वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। ये इल्म उसी को मिलता है जो हुजूर के इल्म का कायल होता है। मेरे इमाम ने उस अंग्रेज को जवाब दिया हाँ हाँ हमें जानवरों की बोली का इल्म हुजूर की विरासत का मिला है। वो कहने लगा वो दो परिंदे जा रहे हैं, बताओ उनमें से पिछला परिंदा कुछ बोल रहा है, चहचहा रहा है, बताओ वो क्या बोल रहा है? कहने लगा हम अंग्रेज हैं, हम लॉजिक पे बात करते हैं, बगैर दलील के हम बात नहीं करते। तुम कहते हो कि हुजूर की विरासत तुम्हें मिली है, अगर तुम्हें परिंदों की बोलियों का पता है तो बताओ। वो सामने जो दो परिंदे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, पिछला परिंदा आवाजें दे रहा है, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरे इमाम ने कहा पिछला परिंदा अगले परिंदे को आवाजें दे रहा है कि मेरे पाँव में कांटा लगा हुआ है, आहिस्ता उड़ो, कहीं ये ना हो कि मैं नीचे गिर जाऊं और तुम आगे निकल जाओ। अंग्रेज था, उसने फौरन अपनी गन निकाली, फायर किया, तो परिंदा नीचे गिरा, रश खाकर ये भी गिर पड़ा, परिंदा नीचे गिरा, रश खाकर ये भी गिर पड़ा। होश आई, कहने लगा अहमद रजा कलमा पढ़ा दे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इमाम अहमद रजा ने बताया था कि इसके पाँव में परिंदे के पाँव में कांटा लगा हुआ है, बस इतना कहना था। वाकयातन उस परिंदे के पाँव में कांटा लगा हुआ था। उसने फौरन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। ये है इमाम अहमद रजा, इश्क और मोहब्बत का पैकर, नबी पाक की मोहब्बत
جس کے سینے کے اندر جھلکتی ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان حضور کی محبت کا درس دیتا ہے۔ آج لوگ امام احمد رضا کو فقط شاعر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کا جو کلام ہے یقیناً وہ کلام بھی سارے کلاموں کا امام ہے۔ دوستان محترم، اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ توجہ ہے جی، تیسرا مقام، تیسرا لباس علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں کہ تیسرا لباس حضور کا لباس حقیقی ہے۔ یہ وہ لباس ہے جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا ان لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ حضور نے خود فرمایا کہ میرا کچھ وقت اللہ کے ہاں ایسا بھی گزرتا ہے جو صرف اور صرف میرا ہوتا ہے یا میرے مالک کا۔ اس وقت ربط تعلق صرف میرا اور میرے رب کا ہوتا ہے۔ لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی نبی اور رسول اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا، وہ پیارا واقعہ معراج، جب سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رکے۔ توجہ ہے جی، سدرۃ المنتہا پر جب جبریل امین رکے، حضور نے فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں چلتا؟ مکے سے میرے ساتھ چلا ہے، یاری تو نہ ہوئی، یاری تو نہ ہوئی، مکے سے یہاں تک آیا، مکے سے چلے ہیں ہم اکٹھے، مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں، وہاں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ آگے جبریل رک گئے۔ تو جبریل امین آگے سے جواب دیتے ہیں جس کو شیخ سعدی نے بیان کیا، اگر یکسرے بوئے بدتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ حضور اگر ایک پر بھی آگے گیا نا میرے پر جل جائیں گے تجلی کی وجہ سے۔ توجہ کریے گا، یہ ایسا ایک نکتہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ عرض کی آقا آگے نہیں جا سکتا، پر جل جائیں گے، کس سے؟ تجلی سے۔ اب یہ جو لفظ تجلی ہے نا، اس کو کئی لوگوں نے دو انداز میں سمجھا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ تجلی سے مراد اللہ کی تجلی، تجلی سے مراد اللہ کی تجلی، کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اوپر گیا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ درست نہیں۔ جبریل کا منشأ کلام یہ تھا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا میں مکے سے آپ کے ساتھ چلا ہوں، مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ لباس بشری میں تھے، میں لباس بشری کو دیکھ سکتا تھا۔ مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ لباس بشری میں تھے، میں آپ کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک آپ لباس ملکی میں آئے، میں لباس ملکی کو دیکھ سکتا تھا۔ آقا اس سے آگے آپ کی حقیقت کھلنے والی ہے، میری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ میں آپ کی حقیقت کو دیکھ سکوں، میری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں آقا میں آپ کی حقیقت کو دیکھ سکوں۔ تجلی سے مراد یہ تھا کہ آقا جب تک آپ لباس بشریت میں تھے جبریل آپ کو دیکھتا رہا، جب آپ لباس ملکوتی میں آئے جبریل دیکھتا رہا، آگے چل کر لباس حقیقی آنا ہے۔ یا رسول اللہ میری طاقت نہیں میں لباس حقیقی میں آپ کو دیکھ سکوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جبریل کی یہ طاقت نہیں، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے کی یہ طاقت نہیں، وہ جبریل جو تورات بھی لانے والا ہے، جو زبور بھی لانے والا ہے، جو انجیل بھی لانے والا ہے، جو قرآن بھی لانے والا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا صحابی ہے، اس کی یہ طاقت نہیں حضور کو لباس سے حقیقی میں دیکھ سکے۔ اس ملا کی کیسے طاقت ہو سکتی ہے حضور کو حقیقی لباس میں کہنا؟ اس کی کیا طاقت، اس کی کیا طاقت ہے؟ اللہ
اس کی کیا طاقت کہ حضور کی حقیقت کو پہچان جائے. حضور کی حقیقت کو تو جبریل بھی نہ پہچان سکا. آخر میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہوں گا. حضور تشریف فرما ہے, حضرت سیدہ کائنات بھی تشریف لے آئیں. جبریل امین حضور کے پاس آئے. سیدہ کائنات نے کہا چچا جان السلام علیکم. جبریل امین مسکرائے اور حضور نے فرمایا جبریل کیوں مسکرائے؟ عرض کی آقا سیدہ کائنات نے مجھے چچا جان کہا ہے, حالانکہ عمر میں آپ سے بڑا ہوں. یہ بات یاد رکھیے. حضور کے صحابہ کرام حضور سے جب کلام کرتے ہیں, شمائل ترمذی کو پڑھیے اور جامع ترمذی میں پورا ایک باب قائم ہے, باب میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, پورا باب قائم ہے. جامع ترمذی میں پڑھ کر دیکھیے, وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنے چچا جان سے پوچھ لیا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں. کسی نے حضور کے چچا جان سے پوچھا کہ جناب آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بڑے تو حضور ہی ہیں, بس پیدا میں پہلے ہو گیا تھا, پیدا ہونے میں پہلے آ گیا, بڑے تو حضور ہی ہیں. تو جبریل امین نے جب حضور کو مسکرائے نا, تو حضور نے فرمایا جبریل کیوں مسکرائے ہو؟ عرض کیا کہا سیدہ کائنات نے مجھے چچا جان کہا, حالانکہ عمر میں تو میں بڑا ہوں. حضور نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے, کوئی اندازہ ہے؟ عرض کیا آقا پرفیکٹ عمر کا تو پتہ نہیں, اوریجنلی وہ ساری چیز کا تو مجھے پتہ نہیں, بس اتنا ضرور پتہ ہے کہ آغوش رحمت میں, خدا تعالیٰ کی آغوش میں ایک ستارہ چمکتا تھا. وہ 70,000 سال ستارہ طلوع رہتا, 70,000 سال وہ ستارہ غروب رہتا, اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا جبریل اگر آج وہی ستارہ تجھے دکھا دیا جائے تو پہچان جائے گا. عرض کی آقا میں تو جس کو ایک مرتبہ دیکھتا ہوں اس کو نہیں بھول سکتا, کسی کو نہ بھی دیکھا ہو میں نہیں بھول سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ہماری شان یہ ہے, اللہ پاک ہماری شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی ذرا پر نہیں کرتے. آقا میں تو جس کو ایک مرتبہ دیکھ لوں بھولتا نہیں ہوں, جس کو نہ بھی دیکھا ہو حکم ہو جائے پہچان لیتا ہوں, تو جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہو کیسے بھول سکتا ہوں. حضور نے فرمایا جبریل میری پیشانی کو دیکھ. حضور نے دستار مبارک تھوڑی سی پیچھے کی, جبریل امین حضور کے قدموں میں گر گئے. عرض کی آقا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت کی, آپ وہی ستارہ ہیں جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا.